بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. زندگی میں ہمارے ہاں سیڑھیاں ہیں اوپر جانے کی. وہ سیڑھیاں محبت کی بھی ہیں، یہ سیڑھیاں عزت کی بھی ہیں، یہ سیڑھیاں شہرت کی بھی ہیں، یہ سیڑھیاں دولت کی بھی ہیں. اور ہم میں سے ہر کوئی جو نیچے کھڑا ہے وہ سیڑھیوں کے اوپر دیکھتا ہے کہ اوپر کیسے جایا جائے. مجھ سے کبھی کبھی لڑکیاں اور لڑکے ایسے سوال پوچھتے ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے. پچھلے دنوں ارہم نے پوچھا کہ سر میں کریکٹر کی سیڑھیاں طے کر کے اللہ کی قربت کی طرف جانا چاہتا ہوں. عائشہ نے ایک روز پوچھا کہ سر کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ میرا بھی ذکر جیسے کہانیوں میں ہوتا ہے ویسا ہو. اور میں عبادت بہت اچھی نہیں کرتی پر میں ریگولر کچھ نہ کچھ نفل پڑھتی ہوں. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں اپنی کس چیز پہ ناز ہے یا کس چیز پہ خوشی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں جمعے کو درود شریف کی ایک تصویر ضرور پڑھتی ہوں، 1000، یعنی یہ 10 تصویر تقریباً ہو جاتی ہیں. اس طور پہ مختلف بچے، مختلف بچیاں، خواتین کچھ نہ کچھ ایسا پڑھتی ہیں. ان کے من میں یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ درجے طے کریں. بہت سارے لڑکے اور لڑکیاں درجے طے کرنا چاہتے ہیں پر وہ محبت میں پھنس جاتے ہیں. اچھا، یہ جو انسانوں کی، لڑکے یا لڑکی کی محبت ہے، یہ آلموسٹ ہر انسان کے ساتھ یہ بیتتی ہے. جو رب کو پسند ہوتے ہیں ان کے درجے بڑھ جاتے ہیں، وہ محبت حقیقی کی طرف چلے جاتے ہیں. اور جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے وہیں کہیں دلدل میں پھنس جاتے ہیں. میری کتاب کا انتصاب عبداللہ بن مبارک کے نام ہے. تو مجھ سے عریشہ نے پوچھا کہ سر یہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ آپ نے اپنی کتاب کا انتصاب ان کے نام کر دیا. تو میں نے انہیں بتایا کہ یہ واقعتاً بہت بڑے آدمی تھے، یعنی جس کو اگر آئیڈلائز کیا جا سکے. تو انہوں نے کہا کیا خوبی تھی ان کی؟ کچھ خوبیاں تو میں نے وہاں لکھی ہیں. پھر میں نے بتایا کہ انہیں عبداللہ بن مبارک کو اپنی جوانی میں ایک روز یہ مغرب کی نماز پڑھنے جا رہے تھے اور تب ان کو ایک لڑکی سے محبت ہوئی تھی. اندھیرا ہو گیا اور یکدم جیسے بعض دفعہ بادل آ جاتے ہیں اور آسمان پہ گہرا اندھیرا ہو گیا. تو یہ مسجد جانے کی بجائے اس محبوبہ کے گھر کی طرف چل پڑے. وہ بیٹھی تھی اوپر اور انہوں نے جا کے اس کو دیکھا اور مسکرائے اور پھر ساری رات کھڑے اس سے باتیں کرتے رہے. اللہ جانے باتیں کرتے رہے یا دیکھتے رہے، دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہے. جب صبح فجر کی اذان ہوئی تو انہیں لگا کہ مغرب کی اذان ہوئی ہے، تو یہ مغرب کی اذان کے لیے بےتابی سے آگے بڑھے. اچھا، اس لمحے غیب سے ان کی جو آواز آئی وہ یہ تھی کہ اے عبداللہ بن مبارک، اللہ کو تیری یہ محویت بڑی پسند آئی. تو نے ایک بندے کی خاطر نماز مغرب، نماز عشاء اور اب نماز فجر تک پہنچ گئے. تو اگر وفا کے ساتھ اس محبت میں اتنا انوالو ہو کے کرتا ہے اور اگر تو کبھی اپنے رب سے اتنی محبت کرے تو پھر کہاں پہنچے. بہت انہیں شرم آئی یہ بات سن کے، اور دیٹ واز دا مومنٹ جب ان کے دل کی کایا پلٹ گئی. اچھا، یہی عبداللہ بن مبارک جن کے بارے میں ابھی میں نے ذکر کیا، جب حج پہ گئے تو حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں ان کو اونگ آ گئی. حرم انسان بیٹھا ہو عبادت کر رہا ہوتا، وہاں ان پہ غنودگی طاری ہو گئی، یعنی نیند کا غلبہ ہوا. انہوں نے دیکھا کہ 2 فرشتے آسمانوں سے اترے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے تھے. ایک نے اس سے کہا کہ 6 لاکھ بندہ آیا ہے اس سال حج پہ، تو کیسا رہا؟ اس نے کہا کہ عجیب بات ہے، اتنی دور دور سے آئے، کسی ایک کا بھی حج قبول نہیں ہوا. اس نے کہا یہ تو بڑی مشکلیں سہ کے اور بڑے پیسے خرچ کر کے اتنی دور آئے ہیں اور بڑی مسافتیں طے کی ہیں. اس نے کہا بس اللہ نے ان کا حج قبول نہیں کیا. تو پھر دوسرے نے کہا کہ ہاں، ایک ایسے بندے کا حج قبول ہوا ہے کہ جو یہاں آیا ہی نہیں ہے. تو اس نے کہا وہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ موچی ہے، وہ دمشق میں رہتا ہے، علی الموفق اس کا نام ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ نے اس کا حج قبول کیا تو ان سب کا حج بھی قبول ہو گیا، یعنی اس کا اجر ان سب کو تقسیم ہو گیا. تو اتنی دیر میں ان کی آنکھ کھل گئی. اب انہوں نے اپنا وہ حج مکمل کیا، وہاں سے سفر پہ چلے اور دمشق پہنچے، یعنی شام کے دارالحکومت. وہاں انہوں نے وہ ڈھونڈا اور بالآخر اس موچی تک پہنچ گئے جو جوتے سی کر، پرانے جوتوں کی مرمت کر کے رزق کماتا تھا. اس تک پہنچے تو کہا کہ تو علی ہے؟ اس نے کہا ہاں. تو نے ایسا کیا کام کیا جو اللہ نے تمہیں اتنا پسند کیا؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں، میں پچھلے کئی سالوں سے، بلکہ بہت برسوں سے یہی سوچ رہا تھا کہ حج پہ جاؤں. تو میں نے 3000 درہم جمع کیے زیادہ سفر کے لیے. تو ابھی تیاریاں مکمل ہو رہی تھی. ایک روز میری بیوی نے کہا کہ ساتھ والے گھر سے گوشت پکا ہے، بڑی خوشبو آ رہی ہے، کھانے کو دل کرا، جاؤ تھوڑا سا 1 پیالی ان سے لے کے آؤ. تو میں نے جا کے دستک دی اور اس سے کہا کہ تم نے جو گوشت پکایا ہے وہ دے دو، میری بیوی اسے کھانا چاہتی ہے.
تو اس نے کہا پکایا تو ہے، یہ بات تو برحق ہے، لیکن تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ میرے گھر میں 7 دن کا فاقہ تھا، تو میں آج ایک مردہ گدھے کا ایک حصہ چوری چھپے کاٹ کے لے آیا اور آ کے اس کو پکا دیا، چونکہ اللہ نے مرنے سے بچنے کے لیے مردار کو کھانا جائز قرار دیا، تو میرے لیے یہ جائز ہے، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس علی نے کہا میں گھر آیا، میں آ کے بہت رویا، میں نے سوچا کہ میں کیسا ہمسایہ ہوں، مجھے یہ تک خبر نہیں ہے کہ میرے ہمسائے پہ کیا بیت رہی ہے، وہ مردار کھا رہا ہے۔ تو میں نے وہ 3000 کا 3000 اٹھایا، جا کے اس کو دیا کہ تو اپنے بچوں کی ضرورتیں پوری کر، حج میں پھر کبھی کر لوں گا۔ اب سوچئے کہ میرے رب کو اس ایک موچی کی جو دور کسی ملک کے دارالحکومت میں رہتا تھا اور صرف اپنے ہمسائیگی کے اس ایک حرام لقمہ کھانے پہ جو اتنا دکھ ہوا، اتنا درد ہوا کہ اس نے اپنے برسوں کی آرزو کو اور اس کی جو جتنی کمائی کی تھی وہ سب تج دی، سب اس کو دان کر دی، سب اس کو دے دی۔ تو اللہ نے اس کو اچھا اب یہ دیکھیں، یہ واقعہ بھی عبداللہ بن مبارک کی وجہ سے ہم تک پہنچا۔ جتنے اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں شاید ہمارے جیسے ہوتے ہوں گے، عام شکلوں کے، ہمارے درمیانی اٹھتے بیٹھتے ہیں، پر ایسا ہوتا ہے کچھ خاص عمل ایسے ہوتے ہیں جو ان کو زندگی میں اللہ کی نگاہ میں اونچا لے جاتے ہیں اور وہ درجے طے کر لیتے ہیں۔ کتنی ایسی خواتین آپ کے اپنے ممکن ہے گھر میں آپ کی اماں ایسی ہو، آپ کی نانی ایسی ہو، دادیاں ویسے کم ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا دل بڑا ہو، جو دوسروں کا دل رکھنے کے لیے ان پہ خرچ کرتی ہوں، جو ان کو تانے نہ دیتی ہوں، جو اپنی عبادت کا زوم نہ کرتی ہوں، دوسرے کی عبادت کو کمتر نہ گنتی ہوں، جو اپنے بچوں کو شرمسار نہ کرتی ہوں، جو اپنے میاں کے آگے بولتی نہ ہوں۔ دنیا کے اتنے سارے دکھ ہیں جو عورتوں اور مردوں کی وجہ سے ہیں، اور اگر ان دکھوں کو یہ سینے سے لگا کے رکھیں گے تو خود بھی دکھی رہیں گے۔ اگر ان کو دور کر دیں گے اور اچھائی کی طرف اور خیر کی طرف اور یوں سمجھیں دوسروں کے ہیلپ آؤٹ کرنے کی طرف اور ایک دوسرے کا دکھ اور درد کو فیل کرنے کی طرف چلیں گے، تو یہ اپنی زندگی میں ہی وہ سیڑھیاں طے کرتے جائیں گے جو اللہ کی قربت کی ہوتی ہیں، جو زیادہ عزت کی ہوتی ہیں، جو زیادہ محبت کی ہوتی ہیں، جو زیادہ چاہت کی ہوتی ہیں، جن سیڑھیوں کی عظمت اتنی ہے کہ تاریخ ان پہ چڑھنے والوں کو، ان پہ کھڑے ہونے والوں کو، ان پہ بیٹھنے والوں کو، ان کا ذکر کرنے والوں کو، ان کے ساتھ جڑنے والوں کو یاد رکھتی ہے۔ 700 سال کے بعد بھی ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ اس زمانے میں کیسے کیسے شاندار لوگ پائے جاتے تھے۔ خاتون حضرات، ہر بڑے کام کی، بڑی سوچ کی جو بنیاد ہے وہ تو کسی چھوٹی سی بات پہ سوچنے سے ہی ہوتی ہے۔ آج ہم نے عبداللہ بن مبارک کی بات کی۔ عبداللہ بن مبارک کے پیاروں میں سے، اہل خانہ میں سے کوئی فوت ہو گیا تو لوگ تعزیت کے آنے لگے، تو اس میں ایک آتش پرست بھی تھا۔ آتش پرست وہ لوگ ہوتے ہیں جو آگ کو خدا مانتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ اس نے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور کہا عبداللہ بن مبارک تم سے ایک بات کہنی ہے، وہ یہ کہ دنیا میں وہ کام جو عقل مند آدمی پہلے دن کرے، سوچ سمجھ کے کرے اور اس پہ ڈٹ جائے، وہ باقی عقل مند ہے، کیونکہ جو وہی کام بے وقوف 3-4 دن کے بعد کرتے ہیں۔ اچھا وہ یہ بات کہہ کے چلا گیا۔ عبداللہ بن مبارک کا دل اس پہ ایسے سوچنے لگا اور پھر انہیں سمجھ آئی کہ مجھے کہہ کے کیا گیا ہے۔ وہ کہہ کے گیا کہ جب اتنا بڑا نقصان ہو جائے تو عام طور پہ جو احمق اور بے وقوف ہیں، بے صبرے ہیں، وہ بھی 3-4 دن کے بعد صبر کر لیتے ہیں۔ تو جو بڑا آدمی ہے جس کو اپنے بزرگی میں اور اپنی پاکیزگی میں اور اپنے مناسب میں اور درجہ بندی میں اوپر جانا ہو، تو اس کو وہ پہلے دن ہی وہ کام کرنا چاہیے، یعنی صبر کرنا چاہیے، اور بے صبری کا مظاہرہ نہ اس کی آنکھوں کو، نہ اس کے دل کو، نہ اس کی دعاؤں کو، نہ اس کے جذبات کو۔ انفیکٹ بڑے لوگ بنتے خود سے تھوڑی بندہ بنتا ہے، بہت سی چیزوں سے، کبھی لوگوں کی توجہ سے، دعاؤں سے، اور کبھی لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں سے بڑے نتائج اخذ کرنے کے نتیجے میں بھی۔ ہم عام طور پہ ہمارے آس پاس جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے ہم اس کو بودر بھی نہیں کرتے، ہم اس میں سے اچھے برے نتائج نہیں نکالتے، اس لیے بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں، کامیابیاں ہو جاتی ہیں، ناکامیاں ہو جاتی ہیں، اور ہم اس کو ٹریس نہیں کر پاتے۔ تو یاد رکھیے گا عبداللہ بن مبارک صرف ایک ہی تھے، آپ بھی تو بن سکتے ہو اپنے عہد کے، اور آپ بھی اپنے عہد کی رابعہ بصری بن سکتے ہو، آپ بھی اپنے عہد کی کوئی بھی ولی اللہ بن سکتے ہو۔ یعنی ایک درجہ بلند، اگر آپ آخری درجے میں جانا نہیں چاہتے تو تھوڑی سی بہتری تو کریں، انسانوں میں سے ایک درجہ اور بلند ہو جائیں۔
جہاں آپ کو خود راحت ہو، آپ کی اولاد کو بھی راحت ہو، آپ کے پیاروں کو بھی راحت ہو، کہ جن سے ہم جڑے ہوئے ہیں، جس کے ہم آگے نسل چل رہی ہے، وہ کتنے بڑے تھے اور وہ اللہ کی قربت میں کتنے سرشار تھے۔ سلامت رہیے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام۔